السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ پیج نمبر 5 پر ایک کلام منظوم ہے، ایک پوئٹیکل کلام ہے، اس کو دیکھیے۔ عربی زبان کی اہمیت کے بارے میں فرمایا ہے اسے، لغت القرآن لغت الامجاد، قرآن کی زبان عظمتوں کی زبان ہے۔ قرآن کی زبان عظمتوں کی زبان ہے۔ لغہ کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ زبان کے ہوتے ہیں، لینگویج، اور امجاد یہ مجدن کی جمع ہے۔ مجدن کے معنی ہوتے ہیں گریٹنس، عظمت، بڑا ہونا، بڑکپن۔ لغت القرآن لغت الامجاد، قرآن کی زبان یہ عظمتوں کی زبان ہے، بڑائی کی زبان ہے۔ دیکھیے، لغت الامجاد منذ یعرب، یہ عظمتوں کی زبان ہے، یعنی قرآن کی زبان۔ لغت الامجاد عظمتوں کی زبان ہے، منذ یعرب، یعرب کے زمانے سے، یعنی یعرب ہی کے زمانے سے یہ عظمتوں کی زبان ہے، یعنی قرآن کی زبان۔ یہ یعرب جو ہے، یہ پرانے زمانے کی جو ایک نوح علیہ السلام کی جو نسل ہے، ان میں سے مانے جاتے ہیں۔ یعرب ابن یشجب ابن عدنان ابن قحطان، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پڑھا ہوگا، اس نسب میں ایک نام آتا ہے یعرب، ان کو کہتے ہیں یعرب ابن قحطان بھی۔ تو ایک روایت کے مطابق جو ہے، انہی کے زمانے سے جو ہے عربی زبان دنیا میں رائج ہوئی۔ یعرب ابن قحطان جن کو کہا جاتا ہے، ایک لمبا عجیب و غریب قسم کا نسب ہے، اور بعض لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی اس کو شمار کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، سام ابن نوح، اس طریقے سے نسب ایک کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے۔ یعرب ابن قحطان ابن عابر ابن صالح ابن قینان ابن ارفخشد ابن سام ابن نوح۔ عربی زبان کا جو نام لیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ یعرب ہی سے لیا گیا ہے۔ عربی زبان ایک نام ہے، اس لینگویج کا نام کیا ہے؟ عربی زبان۔ عربی زبان جو نام ملا ہے وہ یعرب ہی سے لیا گیا ہے۔ تو بہرحال یعرب جو ہے، یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ لغت الامجاد منذ یعرب، یہ عظمتوں کی زبان ہے یعرب ہی کے زمانے سے۔ ولسان الحق من عہد النبی، اور سچائی کی زبان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ یعنی یہ زبان تو اللہ کے نبی سے پہلے موجود ہے، لیکن سچائی کے لیے استعمال نہیں کی جاتی تھی، غلط طور پر بھی استعمال کی جاتی تھی یہ زبان، دیگر مقاصد باطلہ کے لیے بھی اس زبان کا استعمال ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کے زمانے سے یہ زبان صرف حق کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی اس کو باطل کے لیے استعمال نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو حق کی زبان بنا دیا۔ مجدوہا مجدی، اس زبان کی عظمت میری عظمت ہے، یعنی یہ زبان بڑی ہے تو میں بھی بڑا ہوں۔ یہ زبان اگر عظیم ہے تو ہم بھی عظیم ہیں۔ وہ تاریخ ابی، اور یہ زبان میرے والد کی ہسٹری ہے۔ میرے والد، والد سے مراد ایسا نہیں ہے کہ جو بیولوجیکل فادر ہو، یعنی جس نے پیدا کیا ہو اسے۔ والد دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک والد وہ ہے جو واقعتاً پیدا کرتا ہے کسی انسان کو، جو جینیولوجیکل یا بیولوجیکل فادر ہوتا ہے، اور ایک والد وہ ہوتا ہے
جو ہمارے لیے کوئی دوسری ایسی چیز پیدا کرتا ہے یا بناتا ہے جس سے ہماری فکر کو تشکیل ملتی ہے، جو ہمارے تھاٹ کو، ہماری ویوز کو، ہمارے خیالات کو شیپ کرتا ہے، اس کو بھی فادر کہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کہیں بھی پیدا ہو، فکری طور پر جو اس کے آبا و اجداد ہیں وہ صحابہ اور تابعین ہیں۔ تو یہی ہے وہ تاریخ و ابی، اور ہمارے باپ کی ہسٹری ہے یہ زبان، یعنی ہمارے آبا و اجداد کی ہسٹری ہے، یعنی ہمارے جو بڑے گزرے ہیں، فور فادرز جو گزرے ہیں، ہمارے اینسسٹرز جو ہمارے ہیں، یعنی کہ فکری طور پر۔ مجدوہا مجدی و تاریخ و ابی، اس کی عظمت، اس کی عظمت میری عظمت ہے، اور میرے آبا و اجداد کی یہ تاریخ ہے، یعنی یہ زبان۔ لغت القرآن لغت الامجاد، the language of the Quran is the language of greatnesses. لغت الامجاد من یعرب، this is the language of the greatness from the time of یعرب۔ میں نے بتایا کہ یعرب ابن قحطان جو تھے، یہ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور انہی کے نام پر عربی زبان کو عربی زبان کہا جاتا ہے۔ وَلِسَانُ الْحَقِّ مِنْ عَهْدِ النَّبِي، and this is the language of truth from the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam۔ مجدها مجدی، its greatness is my own greatness and it is the history of my forefathers۔ وتاریخ ابی، and it is the history of my forefathers۔ اصل میں جو زبان ہوتی ہے، ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ زبان ہے، بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے ایک زبان ہے، ایسا نہیں ہے۔ زبان جو ہوتی ہے یہ ایک انڈیکیٹر ہوتی ہے۔ زبان کا بڑا ہونا، اس کا مطلب وہ قوم بڑی ہے، وہ کمیونٹی بڑی ہے، وہ قوم بڑی ہے، وہ ملک بڑا ہے، اگر کوئی زبان بڑی ہے تو۔ زبان کا چھوٹا ہونا کسی بھی قوم کے لیے چھوٹے ہونے کی بھی علامت مانی جاتی ہے۔ عربی زبان اتنی بڑی زبان ہے، اتنی بڑی زبان ہے، تو اس کا مطلب اس کو بولنے والے جو ہیں، یہ جن لوگوں میں بولی جاتی ہے، جن لوگوں میں لکھی جاتی ہے، تو یہ بھی بڑی ہے۔ عربی زبان جیسی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کوئی زبان ہی دنیا میں نہیں ہے۔ عربی زبان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں اس کو فروغ ملا، اس کو بنیاد ملی، اس کے بعد یہ زبان بڑھتی گئی اور پھر ہم تک یہ زبان پہنچی۔ لیکن کمال اس زبان کا یہ ہے کہ اتنے قدیم زمانے سے یہ زبان موجود ہے، لیکن یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، یعنی مستقل کروڑوں لوگ اس کو پڑھنے والے، بولنے والے، لکھنے والے پائے جا رہے ہیں۔ کتنی زبانیں ہیں جو قدیم دنیا میں پیدا ہوئیں، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ وہ زبانیں مٹ گئیں، وہ زبانیں ختم ہو گئیں، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ اور کتنی زبانیں تو پچھلی ایک دو صدی میں کتنی زبانیں ختم ہو گئیں۔ اور جب سے گلوبلائزیشن آیا، گلوبلائزیشن کا دور جب سے شروع ہوا، تب سے تو پتہ نہیں کتنی زبانیں جو ہے بالکل خطرے میں ہیں، انڈینجرڈ لینگویجز جن کو کہا جاتا ہے۔ انڈینجرڈ لینگویجز بہت ساری ہیں، اور بہت ساری زبانیں مٹ گئی ہیں۔ کمال عربی زبان کا یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس زبان کو اپنے کلچر کا ایک حصہ بنا لیا۔ تو یہ صرف لینگویج نہیں ہے مسلمان کے لیے، مسلمان کے لیے یہ لینگویج نہیں ہے، مسلمان کے لیے اس کے وجود اور اس کی شناخت اور اس کی آئیڈینٹی کا یہ حصہ بن گیا ہے، اٹوٹ حصہ بن گیا ہے، ان الائنیبل پارٹ بن چکا ہے، ایسا حصہ جس کو الگ نہ کیا جا سکے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے ابدی بنا دیا، ایٹرنل بنا دیا۔ کوئی بھی مسلمان بھلے ہی عربی نہ بولتا ہو، نہ سمجھتا ہو، لیکن الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے ہر مسلمان کا، ہر کلمہ گو کا عربی زبان سے ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے۔ ہم لوگ عربی زبان پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے ہمیں، یعنی ہم اور بھی زبان پڑھ سکتے تھے، لیکن ہم سب عربی زبان پڑھ رہے ہیں، تمام چیزوں کو چھوڑ کے ہم عربی زبان پڑھ رہے ہیں۔
یہی تو عربی زبان کا کمال ہے کہ دنیا میں جن ملکوں میں عربی زبان ایک نیشنل لینگویج ہے اور ان کی تعداد بہت بڑی ہے، وہاں تو عربی بولی ہی جاتی ہے، بولی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں جہاں پر عربی زبان کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے اگر دیکھا جائے جیوگرافیکل انداز میں، لیکن وہاں بھی زبان ہی بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. اسکولز ہیں، کالجز ہیں، دوسری قومیں بھی اس کو سیکھتی ہیں. انگریزوں کے یہاں بھی بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں عربک لینگویج ٹیچنگ کے، کیونکہ وہ پرانی جو کتابیں ہیں خلافت عباسیہ اور خلافت بنو امیہ میں جو لکھی گئیں عربی زبان میں بھی یا ترجمہ ہو کے یا جن کتابوں کے ترجمے ہوئے، ان تمام کتابوں کو وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی بڑی زبان ہے، یہ بہت بڑی زبان اور بڑی ہسٹوریکل لینگویج ہے. یہ ایسی لینگویج دنیا میں موجود نہیں ہے. خیر، آگے بڑھیے. لغت الرحمن فی قرآن ہی، رحمان کی زبان ہے اس کے قرآن میں. رحمان کی زبان ہے اس کے قرآن میں، یعنی اللہ کی زبان ہے عربی اس کے قرآن میں، یعنی اللہ کے قرآن میں. عربی زبان کے لیے سب سے بڑی گارنٹی جو ہے وہ قرآن کریم کا عربی زبان میں ہونا ہے. بھئی قرآن تو ہر مسلمان مانے گا، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہر کس و ناکس قرآن سے کسی نہ کسی طرح سے وہ رشتہ رکھتا ہے اگر وہ مسلمان ہے. تو کہہ رہے ہیں لغت الرحمن فی قرآن ہی، رحمان کی زبان ہے اس کے قرآن میں، یعنی عربی زبان جو ہے یہ اللہ کی زبان ہے اس کے قرآن میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے لیے، اپنی آخری وحی کے لیے عربی زبان کو منتخب فرمایا. جس طرح سے اللہ رب العزت نے دین میں سب سے آخری دین جو منتخب کیا وہ دین اسلام ہے اور فائنل ورژن ہے. اسلام تو پہلے بھی تھا لیکن اسلام کا فائنل ورژن جو اب یہ آیا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منتخب کیا. انبیاء کرام میں آخری نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زبانوں میں عربی زبان کو منتخب فرمایا، اور تمام مقدس کتابوں میں سب سے اہم کتاب کے طور پر، سب سے اہم اور فائنل وحی کے طور پر قرآن کریم کو منتخب فرمایا. تو یہ گویا کی سب سے اہم چیز ہوئی. لغت الرحمن فی قرآن ہی، رحمان کی زبان ہے اس کے قرآن میں، ولسان الوحی فی تبیانہ، اور وحی کی زبان ہے اس کے بیان میں. تبیان کے معنی بھی بیان کے ہوتے ہیں، یعنی کلیئر اسٹیٹمنٹ. تبیان کے معنی ہوتے ہیں کلیئر اسٹیٹمنٹ. اللہ تعالی کا جو کلام ہے یعنی قرآن کا ایک نام تبیان بھی ہے. تبیان بولتے ہیں جو چیز بالکل کلیئرلی بیان کی گئی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو قرآن کریم میں کلیئرلی بیان کر دیا ہمیشہ کے لیے. اور وحی کے معنی ہوتے ہیں ریویلیشن، اور وحی کی زبان ہے اس کے واضح بیان میں، یعنی اس سے بھی مراد ہے وہی قرآن میں. وَبَيَانُ الْحُرِّ مِنْ وِجْدَانِهِ، وَبَيَانُ الْحُرِّ مِنْ وِجْدَانِهِ، اور ایک معزز آدمی کا بیان ہے من وجدانہ، اس کے وجدان سے. وجدان بولتے ہیں انسان جو فیل کرتا ہے، اس کا جو شعور، اس کے دل کی جو بات ہوتی ہے، دل کی جو بات ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے وجدان. اچھا، الحر کے معنی آزاد کے بھی، الحر کے معنی شریف کے بھی، اور الحر کے معنی معزز انسان کے بھی. اور ایک معزز انسان کا بیان ہے، یعنی عربی زبان جو ہے ایک معزز انسان کا کلام ہے گویا کی. من وجدان ہی، اپنے دل کی بات اس زبان کے ذریعے وہ کہتا ہے. تو لغت الرحمن فی قرآنہ ولسان الوحی فی تبیانہ وبیان الحر من وجدانہ. This is the language of Allah subhanahu wa ta'ala in his Quran, and the language of revelation in his clear statement, and the language of the great man who speaks from the depth of his heart, from his cognizance, وجدان. وسعت كل طريف وتليد، وسعت كل طريف وتليد. وسع یسع کے معنی ہوتے ہیں انکلوڈ کرنا، کل طریف وتلید، ہر نئی اور پرانی کو شامل ہے.
وسعت کل طریف و تلید، یعنی یہ تمام طرح کی نئی اور پرانی چیزوں کو شامل ہے. طریفن کے معنی ہوتے ہیں نیو، اور تلید کے معنی ہوتے ہیں اولڈ. ووعت لی عزت الماضی المجید، اور اس نے جمع کر رکھا ہے یا اپنے اندر سموئے ہوئی ہے یہ شاندار ماضی کی عزت کو. ضمنت لی فی فم الدنیا الخلود، اور یہ میرے لیے دنیا کے منہ میں ہمیشگی کی ضامن ہے. پہلے والے میں کہہ رہے ہیں وسعت کل طریف و تلید، یعنی اس میں ہر نئی پرانی چیز ہے، یعنی تمام نئے اور پرانے جو علوم کے خزانے ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں. وعائی کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا، محفوظ کرنا، اور اس نے محفوظ کیا ہے ہمارے لیے عظیم ماضی کی عزت کو. ضمنت لی فی فم الدنیا الخلود، اور یہ ضامن ہے میرے لیے دنیا کے منہ میں خلود کا، یعنی ہمیشہ ہمیش رہنے کا. یعنی یہ زبان جب تک رہے گی باعزت، تب تک ہم بھی باعزت رہیں گے اور ہم ہمیشہ دنیا میں برقرار رہیں گے. ضمینہ یضمن کے معنی ہوتے ہیں ضامن ہونا، گارنٹی ہونا، یعنی یہ زبان اس دنیا میں ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کی ضامن ہے. یعنی یہ زبان جب تک ہم رہے گی تب تک ہم اس دنیا میں باعزت زندگی گزاریں گے. خلود کے معنی ہوتے ہیں ایٹرنیٹی. So وسعت کل طریف و تلید، it includes or it has all the new and old. ووعت لعزت الماضی المجید، and it has protected for me the glory of the great past. ضمنت لی فی فم الدنیا الخلود، and it has guaranteed for me on this planet. دنیا کے منہ میں یعنی اس دنیا پر، یعنی اس دنیا میں. It has guaranteed for me in this world الخلود eternity، یعنی ہمیشہ ہمیش رہنے کو اس نے ہمارے لیے گارنٹیڈ بنا دیا اس زبان نے. آگے دیکھیے، اب ہم پہلا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں عموماً پڑھائی نہیں جاتی ہیں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے القراءۃ الواضحہ. یہ منظوم کلام شاید کوئی پڑھاتا ہو، لیکن یہ بڑی اہم چیز تھی، مولانا نے لکھا ہے تو اس لیے میں نے پڑھا دیا. اب دیکھیے پہلا سبق آپ کا شروع ہو رہا ہے. الدرس الواحد، یہ پہلا سبق ہے. القراءۃ والکتابۃ، پڑھنا اور لکھنا. القراءۃ مصدر ہے اور الکتابۃ بھی مصدر ہے، اور دونوں فعالتن کے وزن پر ہیں. یہ وزن جو آپ یاد کریں، علم الصیغہ میں جو بہت سارے وربل پیٹرنز دیے ہوئے تھے، 44 پیٹرنز تھے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے، فعالہ کے وزن پر ہے. قرأ یقرأ قراءہ، کتب یکتب کتابہ، پڑھنا اور لکھنا. ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. ماجد حضر فی الفصل. دیکھیے اس سبق میں بنیادی طور پر کسی خاص قسم کے نحوی رول کو فالو نہیں کیا گیا ہے. بہت ساری چیزیں جو آپ نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں کور کیا ہے، انہی تمام چیزوں کو یہاں پر ریوائز کیا جائے گا. کوئی نئی چیز نہیں ہے یہاں پر. ورڈز نئے آئیں گے لیکن گرامیٹیکل تھیمز جو ہے کوئی نئی اس میں موجود نہیں ہے. تمام کی تمام وہی تھیمز جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں آ چکی ہیں انہی کو دوبارہ یہاں پر استعمال کیا جائے گا. ماجد حضر فی الفصل، ماجد کلاس روم میں حاضر ہوا. ماجد entered the classroom or came into the classroom. حضر يحضر، یہ نصر ینصر کا پیٹرن ہے. وَأَحْضَرَ مَعَهُ كِتَابَهُ، اور وہ اپنے ساتھ اپنی کتاب لایا. دیکھیے حضرہ تھا تو مطلب آیا، خود آیا، حاضر ہوا. اور احضرہ کے معنی ہوتے ہیں لایا. یہاں آپ دیکھیے ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، کوئی بھی فعل اگر ثلاثی میں
انٹرانزیٹو ہے، تو جب اس کو باب افعال میں لایا جاتا ہے، یعنی ثلاثی مزید فیہ میں باب افعال کے وزن پر جب لایا جاتا ہے، تو وہ جو انٹرانزیٹو تھا اب وہ ٹرانزیٹو بن جاتا ہے، یعنی لازم سے وہ متعدی بن جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد میں جب وہ لازم ہوتا ہے تو اسے جب باب افعال میں لایا جاتا ہے تو وہ متعدی بن جاتا ہے۔ وَأَحْضَرَ مَعَهُ كِتَابَهُ، اور وہ اپنے ساتھ اپنی کتاب لایا، and he brought his book with him۔ وَجَلَسَ إِلَى مَكْتَبِهِ، and he sat down beside his desk، اور وہ اپنے ٹیبل یا اپنے ڈیسک کے پاس بیٹھ گیا۔ حان موعد الدرس، سبق کا وقت آ گیا۔ حان یحینو کے معنی ہوتے ہیں وقت ہو جانا، موعد الدرس کے معنی ہوتے ہیں سبق کا وقت، موعد کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی اپائنٹڈ ٹائم۔ حان موعد الدرس، سبق کا وقت ہو گیا۔ وَدُقَّ الْجَرَسُ، اور گھنٹا بج گیا۔ وَدُقَّ الْجَرَسُ، اور گھنٹا بج گیا۔ یہ دقہ جو ہے کہ دقہ کا پیسیو ہے، اور دقہ جو ہے یہ فعل مضاعف ہے، اس کی پوری پریکٹس آپ نے پارٹ 1 ہی میں کر لی ہے۔ وَدُقَّ الْجَرَسُ، اور گھنٹی بجا دی گئی۔ تو پیچھے سے ایک بار انگریزی ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَأَحْضَرَ مَعَهُ كِتَابَهُ، and he brought his book with him and he sat down beside his desk, and the time of lecture or the lecture time، موعد الدرس یہاں پر ہم کر لیں the time of the lesson یعنی lecture time، class time، and the class time came۔ وَدُقَّ الْجَرَسُ، and the bell was rung۔ حضر المعلم فی الفصل، استاذ کلاس میں حاضر ہوئے یا آئے یا تشریف لائے۔ استاذ درسگاہ میں آئے یا کلاس روم میں تشریف لائے۔ وجلس علی کرسی امام الطلبہ، اور طلبہ کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ The teacher came in the classroom and he sat down on a chair in front of the students۔ فتح دفتر الحضور، انہوں نے اٹینڈنس رجسٹر کھولا یا حاضری کا رجسٹر کھولا، انہوں نے رجسٹر حاضری کھولا۔ He opened the attendance register ونادى على أسماء الطلبة وكتب الحضور، ونادى على أسماء الطلبة وكتب الحضور، and he called out the names of the students and noted the attendance۔ استاذ کلاس روم میں تشریف لائے اور طلبہ کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گئے، انہوں نے رجسٹر حاضری کھولا اور طلبہ کے نام کو پکارا یا طلبہ کے نام پکارے اور حاضری لکھی۔ حاضری لکھی یعنی حاضری لی، اٹینڈنس لی انہوں نے۔ So the teacher came in the classroom and he sat down on a chair in front of the students and he opened the attendance register and called out the names of the students and noted the attendance۔ ساری چیزیں کلیئر ہیں، سمپل ورڈز آئے ہیں، ان میں سے اکثر الفاظ پہلے ہی سے آ چکے ہیں۔ یہ نادا ینادی مناداتن جو لفظ ابھی گیا ہے یہ باب مفاعلت سے ہے، اس کی تعلیل آئے گی کہ کیسے کیا تعلیل ہوئی ہے اس میں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں آواز دینا، پکارنا، ندا دینا۔ نادا ینادی منادات۔ یہ آگے دیکھیے۔ فتح ماجد کتابہ وبدأ قراءة الدرس، ماجد نے اپنی کتاب کھول لی یا ماجد نے اپنی کتاب کھولی۔ وبدأ قراءة الدرس، اور سبق پڑھنا شروع کیا۔ بدأ یبدأ کے معنی ہوتے ہیں شروع کرنا، قراءة الدرس سبق کو پڑھنا، یہ قراءۃ یہ مصدر ہے۔ فأخطأ في النطق، اس نے تلفظ میں غلطی کر دی۔
اخطا مانے ہوتے ہیں غلطی کر دی، فی النطقی بولنے میں یعنی تلفظ میں یعنی کہ پروننسیشن میں. فتح ماجد کتابہ وبدأ قراءة الدرس فأخطأ في النطق. ماجد نے اپنی کتاب کھولی اور سبق پڑھنا شروع کیا تو اس نے بولنے میں غلطی کر دی، اس نے تلفظ میں غلطی کر دی، اس نے پروننسیشن میں غلطی کر دی. Majid opened his book and he started reading the lesson and he made a mistake in his pronunciation. نبهه المعلم على خطئه. ٹیچر نے اسے اس کی غلطی پر متنبہ کیا، ٹیچر نے اسے اس کی غلطی پر ٹوکا یا اس کو متنبہ کیا. نبہہو، نبہ ینبہ تنبیہن کے معنی ہوتے ہیں متنبہ کرنا. نبہہ المعلم، ٹیچر نے اسے متنبہ کیا، علی خطئہ، اس کی غلطی پر. The teacher warned him on his mistake, or the teacher notified him when he made a mistake. وَنَطَقَ الْكَلِمَةَ نُطْقًا صَحِيحًا, and he pronounced the word in a correct way. یعنی استاذ نے پھر جو ہے اس ورڈ کو صحیح طور سے پروناؤنس کیا. یہ نطقاً صحیحا، یہ نطق جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. وَنَطَقَ الْكَلِمَةَ نُطْقًا صَحِيحًا, and he pronounced the word in a sound and perfect way. یعنی استاذ نے صحیح طور پہ اس کا تلفظ کیا. فَاسْتَمَعَ مَاجِدٌ وَزُمَلَاؤُهُ إِلَى نُطْقِهِ. ماجد اور اس کے کلاس میٹس نے ان کے تلفظ کو غور سے سنا، یعنی استاذ کے تلفظ کو. ماجد and his classmates listened to his pronunciation with attention. استماع کے معنی صرف سننا نہیں، استماع کے معنی ہوتے ہیں غور سے سننا، اور جس چیز کو سنا جائے گا اس پر پریپوزیشن الا کا استعمال کیا جائے گا. استمع یستمع استماعا، یہ باب افتعال کا ورب ہے. فاستمع ماجد وزملاؤه الى نطقه. So Majid and his classmates listened to his pronunciation with attention or carefully. وَنَطَقُوا الْكَلِمَةَ مَرَّةً ثَانِيَةً, and they pronounced the word once again. مرتن ثانیہ، دوبارہ، اور انہوں نے اس لفظ کا دوبارہ تلفظ کیا. وَحَاكُوا أُسْلُوبَ الْمُعَلِّمِ, اور ان لوگوں نے استاذ کے اسٹائل یا استاذ کے انداز، استاذ کے طرز کی نقالی کی. حاکا یحاکی محاکاتن کے معنی ہوتے ہیں نقالی کرنا یعنی کاپی کرنا، اور انہوں نے کاپی کیا یا نقل کیا. کیا نقل کیا؟ استاذ کے طرز کو نقل کیا، اور انہوں نے استاذ کے طرز کی نقالی کی یا استاذ کے طرز کو کاپی کیا. اسلوب کے معنی ہوتے ہیں میتھڈ، اسٹائل، انداز، طرز. فَكَانَ نُطْقُهُمْ صَحِيحًا فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ, چنانچہ اس مرتبہ ان کا تلفظ درست ہو گیا. فَكَانَ نُطْقُهُمْ صَحِيحًا فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ, چنانچہ اس مرتبہ ان کا تلفظ درست ہو گیا. یہ دیکھیں کانا نطقہم، نطقو یہ جو ہے کانا کا اسم ہے اسی لیے یہ نومینیٹو کیس میں ہے، اور صحیحاً یہ کانا کی خبر ہے اسی لیے یہ ایکیوزیٹو کیس میں ہے. اور اسلوب المعلمی میں اسلوبہ یہ مفعول بھی ہے اسی لیے یہ منصوب ہے، اور جو فعل ہے اس کو مفعول بنا رہا ہے وہ حاکا یحاکی، وہ حاکو جو ہے وہی ہے، اسی کا مفعول ہے. تو دیکھیے وحاکو اسلوب المعلم فکان نطقهم صحیحا فی هذه المرہ, and they copied the style of the teacher so their pronunciation was correct this time, or so their pronunciation became perfect this time. آگے دیکھیے تقدم المعلم فی الدرس,
استاذ سبق میں آگے بڑھے. استاد سبق میں آگے بڑھے یعنی استاد نے سبق آگے بڑھایا. The teacher continued the lesson. تقدم فی شیئن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو آگے بڑھانا. تقدمہ جو ورب استعمال کرتے ہیں اس کے بعد کسی چیز پر فی پریپوزیشن داخل کریں گے تو اس کا مطلب اس چیز میں آگے بڑھنا یعنی اس چیز کو آگے بڑھانا. ہر لینگویج کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. عربی میں تقدمہ کو فی کے ساتھ استعمال کریں گے. تقدمہ فی الدرسی سبق کو آگے بڑھایا. تقدم المعلم فی الدرسی استاذ نے سبق کو آگے بڑھایا یعنی the teacher continued the lesson اور the teacher carried on the lesson یعنی ٹیچر آگے بڑھتے رہے. کنٹینیو رکھا انہوں نے. تقدم ہے تقدم کا لٹرل معنی ہوتے ہیں آگے بڑھنا. یہ باب تفعول سے ہے. وَنَطَقَ الْكَلِمَاتِ الْجَدِيدَ اور انہوں نے نئے الفاظ کو پروناؤنس کیا. الکلمات الجدیدہ مطلب نئے الفاظ. وَنَطَقَ نطق ینطق یہ جو بار بار آتا ہے اس کے معنی آپ کو معلوم ہے ٹو اٹر بولنا بات کرنا پروناؤنس کرنا. اور نئے الفاظ کو انہوں نے پروناؤنس کیے یا زبان سے ادا کیے. وَشَرَحَ مَعْنَاهَا اور ان کے معنی کی شرح کی یعنی جو نئے الفاظ ہیں ان کی میننگز کو بھی ایکسپلین کیا. اینڈ ہی ایکسپلینڈ دیئر میننگز. The teacher continued the lesson and he pronounced the new words and explained their meanings. وَقَرَأَ الْجُمَلَ وَتَرْجَمَهَا إِلَى اللُّغَةِ الْوَطَنِيَّةِ and he read the sentences اور انہوں نے جملے پڑھے. وَتَرْجَمَهَا إِلَى اللُّغَةِ الْوَطَنِيَّةِ اور ان جملوں کا قومی زبان میں ٹرانسلیشن اور ترجمہ کیا. And he translated them into the national language. وَقَرَأَ الْجُمَلَ وَتَرْجَمَهَا إِلَى اللُّغَةِ الْوَطَنِيَّةِ اور انہوں نے جملے پڑھے اور قومی زبان میں ان کا ترجمہ کیا. And he read the sentences and translated them into the national language. اللغت الوطنیہ بولتے ہیں قومی زبان کو. مادری زبان بھی ہم کہہ سکتے ہیں. مدر ٹنگ یا نیشنل لینگویج. ترجمہ یترجم ترجمتن یہ آپ کو معلوم ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ترجمہ کرنا. اور یہ ترجمہ یہ فعل ماضی ہے. قرأ وغیرہ اور سارے جو الفاظ ہیں وہ کئی بار آ چکے ہیں آپ کے سامنے. ماجد وزملاؤه استمعوا ونطقوا وقرأوا وفهموا وانتهى الدرس. ماجد اور اس کے کلاس میٹس نے غور سے سنا. ونطقوا اور تلفظ کیا اور پڑھا اور سمجھا. وانتهى الدرس اور سبق ختم ہو گیا. Majid and his classmates listened with attention and they pronounced and read and understood and the lecture came to an end. اور سبق ختم ہو گیا. انتہا ینتہی انتہاء یہ باب افتعال سے اس کے معنی ہوتے ہیں ختم ہو جانا. اور باقی ساری چیزیں آپ کو بار بار بتائی جا چکی ہیں. آگے دیکھیے. رجع ماجد الى بیتہ ماجد اپنے گھر لوٹا. وراجع الدرس اور اس نے سبق کا اعادہ کیا. راجع یراجع مراجعتن کے معنی ہوتے ہیں ریوائز کرنا. ماجد came back to his home and he revised the lesson. نظر فی الکتاب وقرأ الجمل اس نے کتاب میں دیکھا اور جملوں کو پڑھا. He looked into the book and he read the sentences. وحاك المعلم في القراءة والنطق اور اس نے پڑھنے میں اور تلفظ میں استاذ کے طرز کو نقل کیا یا استاذ کی کاپی کی. اور اس نے پڑھنے اور بولنے میں یعنی ریڈنگ میں اور پروننسیشن میں استاذ کو کاپی کیا. وحاك المعلم في القراءة والنطق and he copied the teacher in reading and pronunciation. ثم اخذ القلم اس کے بعد اس نے قلم لیا. وكتب التمرینات اور تمرینات کو لکھا مشقیں لکھیں. پھر اس نے قلم لیا اور مشقیں لکھیں ایکسرسائزز لکھیں.
یہ دیکھیے التمریناتی ہے، حالانکہ یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی کو نصب ملتا ہے، فتحہ ملتا ہے. یہاں پر کیوں جو ہے اس کو کسرہ ملا ہے؟ کسرہ اس لیے ملا ہے کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. ساؤنڈ فیمینین پلورل جو ہوتا ہے اسے حالت النصب میں فتحہ ملنے کے بجائے کسرہ ملتا ہے. دوسرا کوئی اور ناؤن ہوتا تو اس کو فتحہ ملتا اس تا کی جگہ پر کسرہ نہ مل کر، لیکن چونکہ یہ تمرینات کی تمرین سے بنایا گیا ایک ساؤنڈ فیمینین پلورل فارم ہے، اسی لیے اس پر جو ہے حالت النصب میں بھی کسرہ دیا گیا ہے. جمع مؤنث سالم کا دراصل رول ہے کہ جمع مؤنث سالم جو بھی ناؤن ہوگا حالت النصب میں بھی اس کو فتحہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ فتحہ کی جگہ پر کسرہ دیا جائے گا. حالت الجر میں تو کسرہ ملنا ہی ملنا ہے. ثم نادى اخته فاطمہ، اس کے بعد اس نے اپنی بہن فاطمہ کو آواز دی، اس کے بعد اس نے اپنی بہن فاطمہ کو بلایا. وقال، اور کہا، انا راجعت درس اليوم، میں نے آج کے سبق کو ریوائز کر لیا. درس اليوم کا مطلب ہوا آج کا سبق. انا راجعت درس اليوم، میں نے آج کا سبق ریوائز کر لیا. وکتبت التمرینات، اور میں نے تمرینات لکھ لی ہیں. متى تراجعین درسکی، آپ اپنے سبق کو کب ریوائز کریں گی؟ متى تراجعین درسکی، آپ اپنے سبق کو کب ریوائز کریں گی؟ اجابت فاطمہ، فاطمہ نے جواب دیا، انا اراجع الدرس واتم الواجبات المدرسیة بعد قلیل. انا اراجع الدرس، میں سبق کو ریوائز کروں گی اور ہوم ورک مکمل کروں گی تھوڑی دیر کے بعد. میں تھوڑی دیر کے بعد سبق کو ریوائز کروں گی اور ہوم ورک کو مکمل کروں گی. الواجبات المدرسیہ کے معنی ہوتے ہیں ہوم ورک، یعنی اسکول سے ملی ہوئی ذمہ داریاں. لٹرل جو ٹرانسلیشن اس کا ہوتا ہے الواجبات المدرسیہ کا، وہ ہے مدرسے کی ذمہ داریاں. یعنی مدرسے سے جو ذمہ داری طالب علم کو ملتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے وہ ہوم ورک ہی ہو سکتا ہے. تو دیکھیے، ثم نادى اخته فاطمة وقال انا راجعت درس اليوم وكتبت التمرينات متى تراجعين درسك. پھر اس نے اپنی بہن فاطمہ کو آواز دی اور کہا کہ میں نے آج کا درس ریوائز کر لیا اور تمرینات مشقیں لکھ لیں، تم اپنا سبق کب ریوائز کرو گی؟ اجابت فاطمة انا اراجع الدرس واتم الواجبات المدرسية بعد قلیل. فاطمہ نے جواب دیا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد سبق ریوائز کروں گی اور ہوم ورک مکمل کر لوں گی. ایک بار انگریزی ٹرانسلیشن دیکھیے. Then he called his sister Fatima and said, أنا راجعت درس اليوم. I have revised today's lecture وكتبت التمرينات and written the exercises. متى تراجعين درسك؟ When will you revise your lesson? When will you revise your lesson? أجابت فاطمة. فاطمة replied, أنا أراجع الدرس وأتم الواجبات المدرسية بعد قليل. I will revise the lesson and complete the homework after a short while. بعد قليل, after a while, after a short while, یا after some time. قال ماجد، ماجد نے کہا، تعالی یا فاطمہ، فاطمہ آؤ. مذکر جب ہوگا تو بغیر یا کے ہوگا تعالی، اور مؤنث جب ہوگا تو یہ تعالی ہو جائے گا. اس کی تفصیل پہلے بھی آ چکی ہے. ماجد نے کہا تعالی یا فاطمہ، فاطمہ آؤ، انتقی معی هذه الکلمات، میرے ساتھ ان ورڈز کو پروناؤنس کرو، میرے ساتھ ان الفاظ کا تلفظ کرو. لأن النطق صعب، because the pronunciation is difficult. Majid said, Fatima, come and pronounce these words with me because the pronunciation is difficult. قالت فاطمہ، فاطمہ نے کہا، انت انطق اولا، you pronounce it first، یعنی تم پہلے پروننسیشن کرو، تم پہلے اس کا تلفظ کرو. وَأَنَا أَنطِقُ وَرَاءَكَ، and I will pronounce after you، اور تمہارے بعد میں پروننسیشن کروں گی. فَيَصِيرُ نُطْقِي صَحِيحًا وَجَيِّدًا،
In this way, my pronunciation will be perfect and good. اس طرح سے میرا تلفظ صحیح ہو جائے گا اور اچھا ہو جائے گا. تو قالت فاطمة انت انطق اولا وانا انطق وراءك فيصير نطقي صحيحا وجيدا. فاطمہ نے کہا پہلے آپ تلفظ کرو، پہلے آپ پروننسیشن کرو، آپ کے بعد میں تلفظ کروں گی یا میں پروننسیشن کروں گی تو میرا تلفظ صحیح اور عمدہ ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا. دیکھیں اس کو نطقہ کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے. النطق یہاں پر جو ہے مصدر کے طور پر استعمال ہوا ہے، انطق یہ فعل امر کے طور پر استعمال ہوا ہے، انطقو یہ فعل مضارع واحد متکلم ہے، اور پھر تمام چیزیں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہیں. اس میں کوشچن اور آنسرز ہیں، اس میں تمرینات کافی ہیں، اس کتاب میں آپ کو تمرینات کافی کرنی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کافی سارا ہوم ورک بھی دیا جائے گا، پریکٹس کے لیے، ایکسرسائز کے لیے کافی ہوم ورک دیا جائے گا اس سال القراءۃ الواضحہ پارٹ 3 میں. اسئلہ کوشچنز. ماذا فعل ماجد فی الفصل؟ ماجد نے کلاس روم میں کیا کیا؟ آپ کہہ لیں حضر ماجد فی الفصل یا حضر فی الفصل. ماجد کلاس روم میں حاضر ہوا. لماذا احضر الکتاب؟ وہ کتاب ساتھ میں کیوں لایا؟ لماذا احضر الکتاب، وہ کتاب اپنے ساتھ کیوں لایا؟ تو آپ کہہ دیں احضر الکتاب لقراءة الدرس، وہ کتاب کو سبق پڑھنے کے لیے لایا. پھر ایک کوشچن ہے متى دق الجرس، گھنٹی کب بجی؟ تو آپ کو کہنا ہے دق الجرس عند موعد الدرس یا دق الجرس عندما حان موعد الدرس، دونوں درست ہے. یعنی گھنٹہ سبق کے وقت بجا. اس کے بعد ہے لماذا دق الجرس، گھنٹہ کیوں بجا؟ تو آپ کہیں دق الجرس للتنبیہ على ان موعد الدرس قد حان، گھنٹہ اس لیے بجا تاکہ تنبیہ کیا جا سکے کہ سبق کا وقت ہو گیا ہے. من دق الجرس، گھنٹہ کس نے بجایا؟ تو آپ کہہ لیں الفراش دق الجرس، چپراسی نے گھنٹہ بجایا. ماذا فعل المعلم، ٹیچر نے کیا کیا؟ اس کے جواب میں آپ کہیں المعلم جلس على الكرسي امام الطلبة وفتح دفتر الحضور، یعنی کہ استاذ کرسی پر طلبہ کے سامنے بیٹھ گئے اور اٹینڈنس رجسٹر کھول لیا. اگلا کوشچن ہے لماذا نادى على الاسماء، انہوں نے ناموں کو آواز دے کے کیوں پکارا؟ تو آپ کہہ دیں نادى على الاسماء لكي يكتب الحضور، انہوں نے ناموں کو اس لیے پکارا تاکہ وہ حاضری نوٹ کر لیں. لكي يكتب الحضور، تاکہ وہ حاضری یا اٹینڈنس نوٹ کر لیں یا لکھ لیں. فی ای دفتر كتب الحضور، انہوں نے کس نوٹ بک میں اٹینڈنس کو لکھا؟ انہوں نے کس نوٹ بک میں اٹینڈنس کو لکھا؟ تو آپ کہیں كتب الحضور فی دفتر الحضور، انہوں نے اٹینڈنس کو اٹینڈنس رجسٹر میں لکھا یا نوٹ کیا. اس کے بعد ہے علی ای شیء نبہ المعلم، کس چیز پر استاذ نے تنبیہ کی یا ٹوکا؟ کس چیز پر استاذ نے ٹوکا؟ تو آپ کہیں نبہ المعلم علی الخطأ فی النطق، یعنی تلفظ میں غلطی پر استاذ نے ٹوکا. نبہ المعلم علی الخطأ فی النطق. آگے ہے من اخطأ فی النطق، تلفظ میں غلطی کس نے کی؟
تو اس کے جواب میں آپ لکھیں ماجد اخطا فی النطق، ماجد نے بولنے میں غلطی کیا، تلفظ میں غلطی کی. کیف نطق المعلم، استاذ نے کیسے تلفظ کیا، کیسے بولا، یا استاذ نے تلفظ کیسا کیا؟ تو آپ کہیں نطق المعلم نطقا صحیحا، استاذ نے کریکٹ تلفظ کیا، درست تلفظ کیا، صحیح پروننسیشن کیا. الی ای شیء استمع التلاميذ، طلبا نے کس چیز کو غور سے سنا؟ طلبا نے کس چیز کو غور سے سنا؟ آپ جواب دیں استمع التلاميذ الى نطق المعلم، استمع التلاميذ الى نطق المعلم، طلبا نے یا اسٹوڈینٹس نے استاذ کے پروننسیشن کو یا تلفظ کو غور سے سنا. اس کے بعد ہے کیف صار نطقهم صحیحا، ان کا تلفظ صحیح کیسے ہو گیا؟ ان کا تلفظ صحیح کیسے ہو گیا، درست کیسے ہو گیا؟ صار نطقهم صحیحا بمحاکاة اسلوب المعلم، صار نطقهم صحیحا بمحاکاة اسلوب المعلم، یعنی استاذ کے طرز کو نقل کرنے کی بنا پر ان کا تلفظ درست ہو گیا. بمحاکاة اسلوب المعلم، یہ تمام کے تمام سوالات اور جوابات سب آپ کو نوٹ کرنے ہیں اور سبمٹ کرنے ہیں. یہ بالکل خانہ پوری نہیں ہے، اس پہ محنت کرنی ہے آپ کو. اردو بھی دی جائے گی عربی بنانے کے لیے. اس کے بعد ہے لماذا راجع ماجد الدرس، ماجد نے سبق کو ریوائز کیوں کیا؟ ماجد نے سبق کو ریوائز کیوں کیا؟ تو آپ کہیں راجع ماجد الدرس لیکون نطقه صحیحا یا لیصیر نطقه صحیحا، تاکہ اس کا نطق صحیح ہو جائے. اچھا، اس کے بعد ہے آپ کے سامنے من ترجمہ الی اللغۃ الوطنیہ، مادری زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ نیشنل یا کیا کہتے ہیں مدر ٹنگ میں ٹرانسلیشن کس نے کیا؟ تو پیچھے آپ نے دیکھا تھا کہ المعلم ترجمہ الی اللغۃ الوطنیہ، یعنی ٹیچر نے، استاذ نے مادری زبان میں ٹرانسلیشن کیا. لماذا حاکى التلميذ والمعلم، طالب علم نے استاذ کی نقل کیوں کی؟ تو آپ کو اس کے جواب میں لکھنا ہے حاکى التلميذ المعلم لیکون اسلوبه صحیحا یا لیکون نطقه صحیحا، تاکہ اس کے نطق یا اس کا اسلوب صحیح ہو جائے. اس کے بعد ہے من اتم الواجبات المدرسیہ، یعنی ہوم ورک کس نے مکمل کیا؟ تو آپ کو جواب دینا ہے فاطمۃ اتمت الواجبات المدرسیہ، فاطمہ نے ہوم ورک کو مکمل کیا. اتمہ جو لفظ آیا ہے یہ اتم یتم اتمامن ہے، یہ باب افعال سے ہے، یہ دراصل تھا اتمم یتمم اتمامن، ادغام ہو گیا ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ آج ایک لیسن مکمل کر لیا، اور اس کتاب کا یہ پہلا سبق ہے. اس میں کوئی بہت ساری نئی چیزیں نہیں آئی ہیں، کچھ الفاظ نئے آئے ہیں، طریقہ استعمال ہے، کچھ نئے نئے جملے ہیں، ان پر آپ غور کریں. گرامیٹیکل چیزیں اس کے اندر نئی نہیں آئی ہیں. آپ اس کی ریڈنگ کریں اور صحیح طور پر پروننسیشن کرنے کی عادت ڈالیں. جو اس کتاب کے مصنف تھے مولانا وحید الزماں، یہ پروننسیشن پر بہت دھیان دیتے تھے، ان کے ہاں پروننسیشن پر بہت فوکس تھا. اور صحیح بات یہ ہے کہ پروننسیشن بڑی ضروری چیز ہے. پروننسیشن جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. مخارج جو ہوتے ہیں، اسی طریقے سے الفاظ کی صحیح ادائیگی جو ہوتی ہے، یہ بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے کسی بھی زبان میں. کس قدر جو ہے پروننسیشن پر توجہ دی جاتی ہے. بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں، کئی کئی مہینے تک صرف پروننسیشن ہی سکھاتے ہیں. اسی طرح سے عربی میں بھی ہے، عربی میں بلکہ اور معاملہ ڈیٹیلڈ اور کمپلیکس ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مخارج کا مسئلہ ہے، اور ایک بہت ہی انڈیپینڈنٹ باقاعدہ ایک شعبہ اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے گویا کی، تو عربی زبان میں ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے مخارج، تلفظ، ادائیگی، اس پہ بار بار زور دیا جانا چاہیے. اصل میں یہ عربی جو زبان ہے یہ ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے. مدر ٹنگ جو نہیں ہوتی ہے اس میں انسان کو کافی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ زبان کنٹرول میں آتی ہے. تو ہندوستانیوں کے لیے اور دوسرے عجمی ممالک کے جو باشندے ہیں ان کے لیے عربی زبان میں ایک بہت بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ تلفظ ہے، پروننسیشن. جو بار بار ابھی اس میں کہا گیا ہے تم پروننسیشن کرو، ہم پروننسیشن کریں گے، استاد پروننسیشن کر رہے ہیں، ان کے بعد تم پروننسیشن کرو. آپ نے دیکھا ہر پیراگراف میں پروننسیشن کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پروننسیشن ایک بڑی اہم چیز ہے، اس پہ دھیان دیجیے. عربی زبان کی جو ہے پرفیکٹ ریڈنگ کیجیے، پرفیکٹ انداز سے اس کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھیے. تو بہرحال آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کتاب میں تو سابقہ کتابوں کی طرح آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہر سبق کی تھیم کو سمجھنا ہے، اور اگر کوئی نئی تھیم کسی سبق میں نہ بیان کی جائے تو آپ دھیان دیں کہ آپ نے پرانی جو چیزیں پڑھی ہیں وہ کہاں کہاں کس کس طرح سے ذکر کی جا رہی ہیں اس کو دھیان دیں. یعنی پرانا جو پڑھا ہوا جو کچھ گرامر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اس کو جو ہے ریوائز کیا جائے، تو آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں. دوسرے جو نیو ورڈز آئیں ان نیو ورڈز کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. عربی زبان میں ایک بہت اہم چیز ہے الفاظ نئے نئے آنا، کیونکہ واسٹ ہے ووکیبولری اس کی بہت زیادہ. تو ووکیبولری جب بہت زیادہ واسٹ ہے تو آپ کو بہت زیادہ یاد کرنا پڑے گا. اچھا، اور تلفظ پہ خاص دھیان دیجیے. تلفظ کیسے ہے، ٹرانسلیشن جو ہے کیسے کیا جا رہا ہے کس چیز کا، ٹرانسلیشن پر آپ خصوصی دھیان دیجیے. ٹرانسلیشن کا سلیقہ جو ہے آپ کو آ جانا چاہیے. یہ تیسری کتاب پڑھتے پڑھتے آپ کے اندر ایک ٹرانسلیشن کا بہترین ٹیلنٹ ڈیولپ ہو جانا چاہیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ نے ٹرانسلیشن کی آلریڈی پڑھ رکھی ہیں، اس میں بھی ٹرانسلیشن کیا جا رہا ہے. اور ٹرانسلیشن جو کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی ایکوریٹ ٹرانسلیشن کیا جا رہا ہے، ایگزیکٹ پریسائز کیا جا رہا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ اس کو بہت آسانی سے کیچ کر سکے. تو ٹرانسلیشن پہ بھی خصوصی دھیان دیجیے. تمرینات جو دی جا رہی ہیں ہر سبق میں ان تمرینات کو آپ کو سبمٹ کرنا ہے، اس کے جوابات تیار کرنے ہیں. اور ایک بڑی چیز، اہم جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ اردو سینٹینسز دیے جائیں گے ہر سبق کی روشنی میں، اور ان اردو سینٹینسز کو آپ کو عربی میں کنورٹ کرنا ہے. تو اس لیے آپ حضرات اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں، اور جو اردو جملے ہیں ان اردو جملوں کو آپ کو عربی میں ٹرانسفر کرنا ہے، ٹرانسلیشن کرنا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ وہ جملے آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے. سبق یہیں پر ختم ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.